बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनान से प्रोग्राम यूरोप टाइम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान एहसान उल्लाह खान। नाज़रीन, आज जिस मौजू का हम अहाता करने जा रहे हैं वो है यौम मज़दूर। दुनिया में, पूरी दुनिया में तकरीबन ज़्यादा ममालिक में मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जाने वाला है सुबह। और पाकिस्तान में भी हस्ब रिवायात आप कह लें या हस्ब दस्तूर कह लें या हस्ब एक आदत कह लें कि अलामती तौर पर ही सही, लेकिन एक दिन यौम मज़दूर मनाया जाता है और उसमें बहुत बड़े बड़े इज्तिमाआत मुनक़िद करवा के, प्रोग्राम्स मुनक़िद करवा के, तकरीबात मुनक़िद करवा के मज़दूरों के हुकूक़ की बातचीत की जाती है। टॉक शोज़ भी किए जाते हैं, तकरीबात भी मुनक़िद की जाती हैं और दावतें भी होती हैं और इस इशू पर बात होती है कि मज़दूरों के हुकूक़ उनको अदा किए जाएँ। लेकिन जहाँ और बहुत सारी बदकिस्मतियाँ पाकिस्तान में, वहाँ पर एक बदकिस्मती ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर का जो मज़दूर है, पाकिस्तान में रहने वाला जो मज़दूर है, पाकिस्तान में बसने वाला जो मज़दूर है, वो नस्ल दर नस्ल मज़दूर ही चला आ रहा है और आइंदा भी नस्ल दर नस्ल इस निज़ाम के तहत उसे मज़दूर ही देखा जाने वाला है। कोई ऐसी तवक्को, कोई ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि जिस तरह मगरबी दुनिया ने उस 1886 वाले वाक़े के बाद, शिकागो वाले वाक़े के बाद उस यौम मज़दूर को अपने एक प्रोग्राम के अंदर शामिल करके और मज़दूरों की फलाह बहबूद के लिए ऐसे दस्तूर बनाए हों, ऐसे कवानीन बनाए हों जिनसे उनको न सिर्फ हुकूक मिले बल्कि उनकी तरक्की में भी इजाफ़ा हो। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में मज़दूरों की बात तो की जाती है लेकिन उनको देने के लिए कभी कोई अमली इक़दाम नहीं किया जाता। उनको कुछ देने के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी फलाह के लिए अमली तौर पर कोई चीज़ हमें देखने में नहीं मिलती। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि बाज़ तंजीमात, बाज़ शख्सियात या बाज़ सियासी जमातें मज़दूरों को कुछ चंदा, कुछ खैरात या कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ दे देते हैं जिससे उसकी बज़ाहिर तो मदद हो रही होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उस मज़दूर की तज़हीक हो रही होती है तो उसको आप खैरात के तौर पर कुछ ही फैसिलिटेट करते हैं, जबकि उसका हक़ बनता है कि उसको ज़िंदगी के बुनियादी तमाम जो हुकूक है उसको उसकी दहलीज़ पर पहुँचाया जाए। कहने को तो जो यौम मज़दूर आलमी तौर पर मनाया जाता है उसमें एक वाक़या जो शिकागो वाला हुआ 1886 में, उसका आगाज़ उस वक्त से हुआ और उसके बाद से उसके अंदर इर्तकाई मनाजिल तय करते करते आज यूरोप का मज़दूर कम अज़ कम बहुत ज़्यादा खुशहाल है। लेकिन अगर उसको तज्ज़ियाती और हकीकती नज़र से देखा जाए तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मज़दूर डे का और उस मज़दूरों के हुकूक़ का आज से 1400 साल से भी ज़्यादा अरसा कबल आगाज़ कर दिया था। कहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़दूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत अदा कर दो, और कहीं पर यह फरमाया गया कि अलकासिबु हबीबुल्लाह, जो मेहनत करने वाला, जो मज़दूरी करने वाला है वो अल्लाह का दोस्त है। मगर फिर वही बदकिस्मती कि जो मुसलमान जो इत्तबा करने वाले हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन ममालिक में तो मज़दूरों को इन हदीस मुबारका की रोशनी में वो हुकूक ना मिल सके, लेकिन जो लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी नबूवत पर इकरार नहीं कर सके और जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इस शोबे में इतना ज़्यादा काम कर लिया कि उनका मज़दूर आज अच्छी खासी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर। वो हैं पाकिस्तान में सुन्नी तहरीक पाकिस्तान की जो एक बहुत बड़ी जमात है, सियासी जमात भी है और मजहबी जमात भी है, उसके सदर हैं यूनान के जनाब चौधरी शाहिद नवाज़ बराई साहब। शाहिद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं और आज के इस मौजू पर इनसे सुनेंगे, इनसे पूछेंगे कि जो मज़दूरों के हुकूक़ एक इस्लामी नुक्ता नज़र से भी क्या होने चाहिए और हमें, हमारी कौम को, हमारे मुल्क को, हमारे सियासतदानों को किस नहज पर काम करना चाहिए कि हम इस तरफ आ सकें, और दुनियावी लिहाज से भी हमें जो दुनिया ने कवानीन बनाए मज़दूरों की बेहतरी के लिए उस पर भी एक तजल्लुत नज़र डालेंगे। शाहिद साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं इस बात से आगाज़ करूँगा कि मज़दूरों का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, पाकिस्तान में मनाया जाएगा। 1972 से इसका आगाज़ पाकिस्तान में किया गया था और अब तक जारी है। आप समझते हैं कि मज़दूरों के हवाले से पाकिस्तान ने ज़र्रा बराबर भी इन 60 सालों में, 70 सालों में कोई तरक्की की या उनको कुछ हुकूक दिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब यूरोप के डायरेक्टर एहसान उल्लाह खान साहब ऑन टीवी के और नासिर दस्तगी साहब ब्यूरो चीफ यूरोप ऑन टीवी के और बाकी तमाम ऑन टीवी की टीम जो है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज मुझे इस टीवी पर बोलने का मौका दिया और मज़दूरों के हक़ में बात करने का हक़ दिया। एहसान उल्लाह खान साहब, जो आप बात कर रहे हैं कि मज़दूरों के हकूक़ की, वही आपकी बात के 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कानून हमें बताया है, अगर हम उस पर अमल करें
तो हमें किसी और कानून की ज़रूरत ही नहीं है। वही कानून जो 1886 में अमेरिका में आवाज़ उठाई गई, अमेरिका में उनके मजदूरों के खिलाफ मजदूरों पर जो ज्यादती हुई उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने ये कानून बनाने की कोशिश की। यही कानून 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, बना दिया था कि आपने इस कानून पर चलना है। हक बता दिया था, मजदूर की इज्जत बना दी थी जी, कि इसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दे। जी जी बिल्कुल, उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दो, और जितनी इसमें ताकत है आप उससे उतने ही काम करो। अगर उसमें ताकत नहीं है उससे ज़्यादा काम आप ना करें कि वो निडाल हो जाए। जितनी इसकी ताकत है उतना ही उसके से काम लिया जाए। अगर आप उससे ज़्यादा काम लेते हैं तो आप खुद उसकी मदद करें, साथ उसके मिल के, और उसको अपने जैसा समझे। ये ना समझे कि ये मेरा मजदूर है और ये कीर है। ज़्यादातर ऐसे ही समझा जाता है कि मजदूर को कीर जाना जाता है। लेकिन शायद साहब पाकिस्तान के अंदर जो मेहनत कश तबका है उसको कमी कमीन कहा जाता है, और ये मैं समझता हूँ ना सिर्फ हमारे माशरे पर एक तमाचा है बल्कि हमारे मजहब के साथ भी एक मजाक है। बिल्कुल, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात फरमाई है कि आप अपने मजदूर को अपने जैसा समझो। जैसा खुद खाते हो वैसा वो खाए, जैसा आप खुद पहनते हो वैसा वो पहने। उसको दूसरी नज़र से ना देखा जाए, उसको अपने जैसा जानो। और पाकिस्तान में आप इस दौर में आप अंदाज़ा कर लें, मैं अभी 2 माह पहले पाकिस्तान से आया हूँ। छोटे छोटे बच्चे, 10 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे, मैं सर्विस स्टेशन पे गया गाड़ी की सर्विस कराने, उधर छोटा सा बच्चा था 11 साल का। वो मेरी गाड़ी की तरफ आया, गाड़ी धोने लगा, तो मैंने पूछा तुम्हारी कितनी उम्र है? वो कहते हैं मेरी 11 साल उम्र है। यकीन माने सामो खान साहब, मेरी इतनी कैफियत होगी रोने जैसी, और उस बच्चे पे मुझे इतना तरस आया कि ये छोटा सा बच्चा है और इधर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। मैंने पूछा आपके वालिद साहब? कहते हैं मेरे वालिद साहब फोतो हो गया, मेरी सिर्फ वालदा है और वो बड़ी है, वो काम भी एक घर में करती है, बर्तन धोती है और धोकर वो अपने घर का सर्कल चला रहे हैं। तो लिहाजा अगर हमारे मुल्क में हम मजहब का जो दावा करते हैं, इस्लाम का जो दावा करते हैं, क्या जो हमारे लीडर हैं मुसलमान हैं, इस्लाम का दावा करते हैं, उनका हक नहीं बनता? ये यूरोप में कानून है, नानो नफ़के की जिम्मेदारी संभाले और उस बच्चे के बालिग होने तक उसकी तालीम, उसके तमाम मामलात को संभालें, बिल्कुल जिस तरह यहाँ पर होता है दूसरे। जी, हमारे पाकिस्तान में ये कानून मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कानून बनाया हुआ है। छोटे बच्चे काम नहीं कर सकते, उनमें सख्त नहीं है, उनको तालीम दी जाए, चाहे तालीम हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन में जाना पड़े। अगर हम उधर ये तो एक वाक़या है कि लेबर चाइल्ड जो है पाकिस्तान के अंदर आम है, और उसकी एक वजह तो ये गुर्बत होती है कि वालिद किसी का नहीं होता या मजदूर होता है, उसका नाम नफ़का पूरा नहीं होता। हमने ये देखा है कि हमारे माशरे के अंदर अच्छे खासे लोग, अच्छे खासे जो अच्छी पोस्टों पर लगे हुए लोग हैं, उनको भी हुकूक नहीं दिए जाते, और जो मालिकान हैं वो किसी भी शक्ल में हो, वो मालिक ख्वाह कोई किसी मस्जिद का मौलवी है, ख्वाह किसी गांव का चौधरी है, ख्वाह किसी फैक्ट्री का मालिक है, ख्वाह किसी भी शक्ल में वो है, वो ये कोशिश करते हैं कि जो उसके ताबे जो अफराद हैं, जो उसके ताबे जो लोग हैं, जो मज़दूर हैं, जो उसके मुलाजमीन हैं, उनको कम अज़ कम हकूक़ देकर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जेबें भरी जाएँ। और इसकी ज़ाहिर है कि मेन वजह यही है कि चूँकि हुकूमती तौर पर, हुकूमती सतह पर उसका मुहासबा नहीं है, इस वजह से करने में कामयाब होता है। लेकिन क्या हमारे लोगों को इखलाकी तौर पर ये नहीं सोचना चाहिए कि चूँकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हम इस पर थोड़ा सा काम करें और इन लोगों को इनका हिस्सा दें, इनका हक दें? बेशक यही बात तो ज़ेरे गौर है कि हमारे जितने भी लीडर बने हुए हैं, या हम कोई भी मालिक है किसी फैक्ट्री का हो, या इधर ग्रीस में आप देख लें खेती बाड़ी में जो काम करते हैं ठेकेदार बने हुए हैं, इन सब को अगर ये अमल करें, अपने आप को मुसलमान तो समझते हैं, अगर अमल करें, दीन पर हुक्म पैरा हो जाए, तो जो मजदूर है उसकी मजदूरी दी जाए और उनसे जितना काम वादा हुआ है उतना काम लिया जाए। आप गवर्नमेंट के ऑफिस देख लें, जो मजदूर है वो मजदूरी कर रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रही है, हड़ताल हो रही है, नर्सें हड़ताल कर रही हैं, डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, हर जगह पर यही हो रहा है कि हमें मजदूर हैं, हमें अपना हक दिया जाए। लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा और ना ही कोई आवाज़ उठाता है कि इन मजदूरों का हक दिलाया जाए। हम
1 मई को प्रोग्राम तो करते हैं, जलसे भी करते हैं, रैलियां भी निकलती हैं, तस्वीरें भी खिंचवाते हैं, खिंचवा कर तकरीरें भी करते हैं, तकरीरें करके हम घर को चले जाते हैं, लेकिन अमल पर कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ तकरीरें तक ही महदूद रह जाती हैं। हम घर में जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमने क्या करना। मैंने खुद 9 साल इधर मजदूरी की है ग्रीस में, मैं खुद मजदूर हूँ। मैं मजदूर की समझता हूँ कि उसकी चाहत क्या है। 9 साल मजदूरी की, आपने 9 साल मजदूरी की, मैंने भी की मजदूरी जी। और हम लोगों को इन लोगों ने गैर मुस्लिम होकर हमारे हुकूक दिए जी, हमें अच्छी उजरत दी, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मजदूरी से थोड़ा सा इम्प्रूव करके आगे चले गए। वो तो हो गया पाकिस्तान का मसला कि पाकिस्तान के अंदर तो निज़ाम नहीं है, पाकिस्तान में हमारे लोग इंसाफ नहीं कर रहे, हुकूमतें काम नहीं कर रही। यहाँ यूरोप की बात करते हैं, जिस तरह आपने फरमाया कि बहुत सारे लोग हैं जो ठेकेदार हैं, देहातों में भी ठेकेदार हैं, ज़राती ठेकेदार भी हैं और कंस्ट्रक्टिव ठेकेदार भी हैं और फैक्ट्रियों के मालकान भी कुछ लोग हैं। आप क्या समझते हैं कि हम लोग जो अब यूरोप में आ गए हैं, हमें खुद हुकूक बड़े अच्छे मिले इन लोगों से, क्या हमारे लोग पाकिस्तानी अपने लोगों को, अपने भाइयों को उनके हुकूक दे रहे हैं आपकी नज़र में? पूरे यूरोप के अंदर अगर तज्जिया देखा जाए, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे पास जिंदा मिसाल है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इधर जो हमारे ग्रीस में जो थोड़े से ऊपर हो गए हैं, ठेकेदार हो गए हैं या मालिक हो गए हैं, मैं समझता हूँ कि ग्रीस वालों से ज़्यादा ये ज्यादती करते हैं अपने मुसलमान भाइयों के साथ। ग्रीस वाले तो उजरत देते हैं जो आपने काम किया है, हमारे मुसलमान भाई हैं जो ग्रीकी से उजरत लेके अपना हिस्सा अलग रखते हैं और कम जो है उसको देते हैं मजदूर को, जो ठेकेदार हो या कोई भी मालिक हो, जो उसकी दिहाड़ी के भी मुताबिक नहीं होता, उससे भी 1-2 यूरो लेते हैं, कम होते हैं उससे भी 1-2 यूरो लेने की कोशिश करेंगे, अपनी भी दिहाड़ी लेते हैं और कमीशन जो जिसको कहते हैं कमीशन भी लेते हैं। अगर आप 15 यूरो या 20 यूरो दिहाड़ी लेते हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, उसमें से भी आपके 2 यूरो काटे जाते हैं और 3-4 यूरो या 5 यूरो का खाना है, मकान का किराया है, वो 7 यूरो 5 यूरो बचेंगे। वो मस्कीन आदमी या गरीब आदमी जो इधर आया है वो कैसे गुजारा करेगा? मुझे खुद सोचना चाहिए, हम सब को सोचना चाहिए कि अगर मेरे अखराजात इतने हैं तो एक आम आदमी जो है वो कैसे गुजारा करता है। लेकिन वो ज़्यादातर ठेकेदार, शायद साहब मैंने सुना है कि वो ये कहते हैं कि क्राइसिस है, काम के हालात बहुत बुरे हैं, हम तो आपको काम दे रहे हैं, फिर भी काम के हालात बहुत बुरे हैं, हमें रेट कम मिले इसलिए आप भी कम लो। जिस फील्ड में भी आप चले जाएँ, जो हमारे पाकिस्तानी ठेकेदार हैं वो यही कहते हैं कि चूँकि यूनान में क्राइसिस है, और सिर्फ यूनान में नहीं, मैंने तो फ्रांस में भी देखा, जर्मनी में भी देखा, जहाँ जहाँ पर हमारे भाई माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको इस्तिताअत दी है, वो अपने लोगों को यही कहते हैं भाई चूँकि हालात ख़राब हैं, काम नहीं है, कारोबार नहीं है, तो आपको उजरत कम मिलेगी। तो इसकी वजह ही मेरा ख्याल है दीन और इल्म से लाइल्मी वही वजह हो सकती है। वरना देखें उन लोगों ने खुद बड़े अच्छे हुकूक हासिल किए, जैसे आपने काम किया, मैंने भी काम किया, हम लोगों ने ग्रीक लोगों से, ईसाई लोगों से बड़े अच्छे हुकूक हासिल किए, जिसकी वजह से हम लोग पाकिस्तान में भी अपने अहले खाना की परवरिश करते रहे, उनका नानफ़ का पूरा करते रहे और ख़ुद भी कुछ ना कुछ बना लिया। लेकिन क्या वजह है कि हमारे लोग आगे लोगों को देने के लिए तैयार नहीं है, अपने लोगों को देने के लिए? तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? इसकी वजह ये दीन से दूरी है। हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि मिलकर जितने भी दोस्त अहबाब हैं और जितने हमारे आलिम दीन हैं उनसे रहनुमाई लेनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए मसले का हल क्या है या कैसे इसका करना है। देखें, अगर वो मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में जाकर तरबियत लेते हैं, मसले पूछते हैं, अगर मसले का पता है, अगर हम अमल नहीं करते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे ज़्यादा मसला है कि हमें अमल करना चाहिए। अगर वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं अमल करते हैं कि मज़दूर की मजदूरी देनी चाहिए, मज़दूर का हक खाना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है जो हक लाल की मेहनत मजदूरी करता है वो मेरा दोस्त है। अगर हम उसे अल्लाह का दोस्त समझते हैं, हमें ये समझ है, तो हमें चाहिए कि पहले उसकी जो मेहनत उसने की है उसकी मेहनत उसे दो, अल्लाह ताला भी खुश हो, वो भी खुश हो। अल्लाह ताला ये फरमाता है जिसने इंसानियत को खुश किया, एक इंसान को खुश किया, उसने मुझे खुश किया। और फिर दोस्त को खुश करना तो उससे भी ज़्यादा बात है। जो है ही अल्लाह का दोस्त, मेहनत करने वाला है, तो उसको खुश करना तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जो हमारे अब यूनान को ही आप ले लें या यूरोप के दीगर ममालिक को आप ले लें, हमारी तकरीबन हर मसलक की मजहबी जमातें भी मौजूद हैं, हर सियासी जमात का एक विंग यहाँ पर मौजूद है, फलाही तंजीमें मौजूद हैं, रफ़ाही तंजीमें मौजूद हैं, खैराती इदारे मौजूद हैं। क्या कोई ऐसा लायामल नहीं बनना चाहिए कि जहाँ पर आप अपने मसलक की, अपने पीर खाने की, अपने थिंग्स की
جو آپ کرتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کم از کم مزدوروں کے لیے جو حقوق انسانی میں آتا ہے اور جس سے حقوق العباد کا سارا تعلق ہے ڈائریکٹ، اس کے لیے بھی کوئی ایسی تربیتی نشست، ایسے سیمینارز کروائیں، ایسے پروگرامز کا اہتمام کریں تاکہ لوگوں کو یہ شعور ہو کہ یار جو پیسہ ہم کما رہے ہیں اس میں ہمارے جو مزدور بھائی کا حق ہے اس کو ہم وقت پر ادا کر دیا کریں۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ایک تو کم دیتے ہیں، دوسرا یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وقت پر دیتے بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہیں پر کوئی نہ کوئی پرابلم ہو، ان کو ملنے جو پیمنٹس ان کو ملتی ہیں پرابلم، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ جان بوجھ کر بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے کچھ سوچیں آپ، ایسا بطور آپ چونکہ صدر ہیں سنی تحریک کے، دوسری جماعتوں کو ساتھ ملا کے ان کے ساتھ کچھ ایسا پروگرام انعقاد کریں کہ جس سے ان کو تربیت ہو، ان کو پتہ چلے کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ پہلے پیر صاحب آئے تھے نا تو ہم نے یہی میٹنگ کی تھی ساری جماعتوں نے مل کر کہ ایک ایسی ترتیب دی جائے کہ جو بھی ہمارا غریب بھائی ہے، مسلمان ادھر آئے ہیں جن کے پاس کوئی سہارا نہیں، ان کو سہارا دینے کا کوئی ہمارا ٹرسٹ ہو جس میں ہم اس کو باعزت بٹھا سکیں۔ وہ سر بے سہارا کا تو ٹرسٹ ایک الگ چیز ہے نا، میں تو بات کر رہا ہوں مزدور، کام کرنے والے جو مزدور ہیں ان کو کیوں نہ حقوق ملے۔ پہلے جو بے سہارا ہیں وہ تو ویسے ہی بے سہارا ہیں، ان کا تو ایک الگ ایشو ہے نا۔ ان کے لیے بھی تو اسی طرح جدوجہد کرنی پڑے گی نا، جس کو کوئی پرابلم ہے اس کی مدد کی جائے۔ اگر کوئی مالک نہیں دیتا تو ہم سارے متحد ہو کے سارے مسلمان اس غریب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ حالانکہ یہ نہ ہو کہ ہم مالک کے ساتھ کھڑے ہوں، غریب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مزدور کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ مزدور کے ساتھ کھڑے ہوں اور اسے حق لے کے دیں۔ جی ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے صدر سنی تحریک جناب شاہد نواز بڑائی صاحب سے، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ کسی مزدور کے ساتھ اگر زیادتی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا ساتھ دیا جائے اور اسے تعاون کیا جائے، اس کا حق لے کر دیا جائے۔ لیکن عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب کسی مزدور کا، کسی مجبور کا، کسی ایسے انسان کا جس کا استحصال کیا گیا ہو، اگر اس پر کوئی آفت آتی ہے تو ہمارے جو وائٹ کالر چودھری حضرات جو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ اکثر مالکوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، مزدور بیچارہ وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان چودھری شاہد نواز بڑائی صاحب صدر سنی تحریک کے، اور آج گفتگو ہو رہی ہے عالمی مزدوروں کے دن پر۔ اور انہوں نے جو ابھی تک احاطہ کیا اس میں یہ دیکھا گیا کہ پاکستان میں قانون نہ ہونے کی وجہ سے اور سختی نہ ہونے کی وجہ سے مزدوروں کے ساتھ ذرا زیادتی کی جاتی ہے اور تھوڑی زیادہ زیادتی کی جاتی ہے، لیکن جہاں دوسرے ممالک میں ہمارے پاکستانی بھائی آباد ہیں وہاں پر بھی کچھ الحمدللہ کمی نہیں کرتے۔ جہاں تک ان کی دسترس ہوتی ہے وہ اسی پاکستانی قوانین کو ان لوگوں پر لاگو کرتے ہیں جو لوگ ان کے تسلط میں ہیں، ان کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف مزدور کا یہ مطلب نہیں کہ جو بندہ سارا دن اگر دھوپ میں یا سختی میں کام کرتا تو آپ کہیں کہ یہ صرف مزدور ہے۔ ہر وہ شخص مزدور ہے جو جسمانی لحاظ سے مشقت کرے، ذہنی لحاظ سے مشقت کرے، تعلیمی لحاظ سے کرے، کسی بھی میدان میں جو بندہ محنت کر رہا ہے، ورک کر رہا ہے، وہ ایک مزدور ہے، کیونکہ وہ محنت کر کے کھا رہا ہے، محنت کر کے کما رہا ہے اور خدا اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہو کر اپنے رزق کو حلال کر کے کھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جس کے جہاں پر جو حقوق بنتے ہیں اس کو دینا ان لوگوں کا فرض بنتا ہے جس کے وہ مطیع ہوں، جس کے وہ تابع ہوں۔ اگر وہ نہیں دیتے تو وہ نہ صرف اس عالمی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو 1886 کے بعد وجود میں آیا، بلکہ اس قانون کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک کرنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کی جائے۔ اور اس پسینے کے اندر ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، ہمیں بتائیں گے شاہد نواز بڑائی صاحب بھی، کہ پسینے کا مطلب صرف ظاہری پسینہ نہیں تھا بلکہ اس کے وہ تمام حقوق تھے جو اس مزدور نے اس مزدوری کے عوض اس نے حاصل کرنے تھے۔ شاہد صاحب ایک بار پھر آتے ہیں دوبارہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر آپ نے پہلے فرمایا کہ پاکستان کے اندر، ہمارے ملک کے اندر زیادہ ہم بات کریں گے، ہمارے ملک کے اندر ان لوگوں کو، ان مزدوروں کو ایسی سہولیات میسر نہیں ہوتی کہ جو مزدور ہوتا ہے وہ ساری زندگی مزدوری کرتے کرتے اپنا ایک گھر تک نہیں بنا سکتا۔ جو دوسروں کے گھر بناتا رہتا ہے وہ گھر نہیں بنا سکتا، ایک سائیکل نہیں خرید سکتا، اور اگر ساری زندگی 50-60 سال کی عمر تک وہ مزدوری کرنے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ کسی مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی اس کے صرف اس مرض کے علاج کرانے کے لیے ناکافی ہوتی ہے۔ لیکن میں پاکستان سے ہٹ کر یورپ کی بات کروں گا۔ یورپ میں ہمارے کافی بہت سارے لوگ جو صاحب استطاعت ہیں، میں نے دوسرے ممالک میں بھی دیکھا، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ وہ جو شعر کہتے ہیں کہ ہیں تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات،
وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ یورپ کے اندر بھی جو ہمارے لوگوں کے ماتحت لوگ کام کر رہے ہیں ان کے بھی جو اوقات ہیں وہ تلخ ہی ہیں. کیا کہیں گے اس پر؟ وہی میں نے پہلے بھی بات یہی کیا کہ ہم نے محنت کی ہے ادھر جو تھے سائیوں کے پاس ہم نے کام کیے, ہم نے جو محنت کی ہے انہوں نے ہمیں محنت دی ہے. اب ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے پر اللہ کا بڑا فضل ہے کرم ہے, ان کے متحد ہیں جو کام کر رہے ہیں مزدور. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے متحد کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں تمہارے بھائی ہیں, ان کو حقیر نہ جانو. آج یہ مزدور ہیں اللہ تعالیٰ کی لاٹھی پہ آواز کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. کل یوں ہو سکتا ہے اگر یہ مالک ہو جائے اور تم مزدور ہو جاؤ, اس وقت کو یاد رکھو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر سختی پریشانی آئی ہے تو برداشت کرو, اگر تمہارے پاس پیسہ آ گیا عیش و آرام آ گیا تو اس پر صبر شکر کر کے اور اپنے عزیز و قربا میں اور جو ساتھ والے ہیں جو مزدور ہیں ان پر خرچ کرو تاکہ. اچھا شاہد صاحب ایک بار پھر پاکستان چلتے ہیں. پاکستان کے اندر جو نظام ہے دیہاتی نظام, اس نظام کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ جو محنت کش لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کا حق دیا جاتا ہے؟ آپ ان لوگوں کو بھی شامل کریں جو بڑے دیندار ہیں جو ان کو دیتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق دیا جاتا ہے ان کو ایک نظام کے تحت؟ دیکھیں ہم ایک خود کاشتکار ہیں, میں ایک زمیندار کا بیٹا ہوں. ہمیں جو ہماری اب گندم کا سیزن آ گیا نا, جب ہم نے گندم بیجی ہے, بیج ہمیں مہنگا ملتا ہے, جو کھاد ہم ڈالتے ہیں وہ مہنگی ملتی ہے, جو تیل ہوتا ہے وہ مہنگا ملتا ہے, اور اب ہماری فصل تیار ہو گئی ہے. اب جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے وہ 1300 سے 800 تک آ جاتا ہے. جب ہم نے بیج بیچنا ہوتا ہے وہ ہم 1500-1600 کا لیتے ہیں, اور جب ہماری وہ خریدنے بیچنے کا موقع ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے, ہماری جو کاشت ہوتی ہے اس میں وہ 50% لیس ہو جاتا ہے. تو اس میں یہی تو قصور حکومت کا ہے. حکومت ہے نا, اگر حکومت کے قصور کی وجہ سے مزدوروں کو ان کا حق نہیں ملتا. حکومت ہی کر رہی ہے نا, اگر وہ لیس. لیکن اس بات سے تو اتفاق کرتے ہیں نا کہ مزدوروں کو کچھ نہیں ملتا کچھ نہیں پاکستان میں, چاہے آپ نہیں دیتے چاہے حکومت نہیں دیتی, ان کو کچھ نہیں ملتا بیچاروں کو. جو کچھ بھی ظلم سہ رہے ہیں مزدور سہ رہے ہیں, جو امیر ہیں جو لیڈر ہیں ان کو آپ دیکھ لیں, ان کے پاس ہر چیز موجود ہے. اگر لائٹ کا مسئلہ ہے تو غریب کا مسئلہ ہے, پیٹرول کا مسئلہ ہے تو غریب کا مسئلہ ہے, اگر کھانے کا مسئلہ ہے تو مزدور کا مسئلہ ہے. ہر جگہ ہر چکی میں مزدور پس رہا ہے. اگر مزدور کو حق اس کا مل جائے تو وہ اس نے کوئی قسم نہیں کھائی کہ جب تک بنیادی ضروریات اور بنیادی سہولیات پر حکومت کی توجہ نہیں ہوگی تب تک ایک عام آدمی کے لیے, ایک عام آجر کے لیے جو مالک ہوتا ہے اس کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے کہ وہ مزدور کے تمام حقوق پورے کر دے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نظام کو, حکومتی نظام کو بہتر کریں. اچھا شاہد صاحب, بینگ اے پریزیڈنٹ آف, ایک آپ سنی تحریک کے صدر ہیں, بینگ اے پریزیڈنٹ میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو لوگ یورپ کے اندر میں نے دیکھا کہ جتنے لوگوں نے ترقیاں کی ہیں کاروبار کے اندر, ان کے اندر سے اگر میں زیادہ نہ کہوں تو 50-60% ایسے ضرور ہیں کہ جو غاصب تھے, جنہوں نے مال غصب کر کے ترقی کی, جنہوں نے لوگوں کے حقوق مار کر ترقی کی, جنہوں نے ان کے جو بندہ مزدور کے جو اوقات ہیں ان کو ڈبل کر کے مال کمایا. ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کیا وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ ان کو کچھ توبہ استغفار کرنی چاہیے, اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے, یا چلتے رہنا چاہیے, ان کا حق بنتا ہے؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے طے کر لیا مزدور کے ساتھ کہ 16 گھنٹے کام کرنے اور اتنے پیسے ملیں گے, اس لیے ہم لوگ ٹھیک ہیں. کیا وہ ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں. دیکھیں آپ نے تو مذہبی جماعتوں کی بات کی ہے, یا ایک مذہبی مسجد کی بات کی ہے, یا جو کر رہے ہیں ان کی بات کی ہے. میں ایک عام آدمی کی بات کرتا ہوں. عام آدمی بھی کسی کا حق کھاتا ہے تو وہ گناہ گار ہے, وہ زیادتی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, اور ظلم کا بدلہ جو ہے وہ اس نے اسی اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو اسے دیتا ہے. جو ظلم کرتا ہے انسان اس کا بدلہ وہ دے کر جائے گا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کا حق نہ کھائیں, اور دوسروں کو بھی اس طرف میل کریں کہ کسی کا حق نہ کھائیں, کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. اب جس فیکٹری کا میں سٹیک ہولڈر ہوں, اس گریس میں تقریباً لگ بھگ 20 فیکٹریاں ہیں, اور ہر فیکٹری میں 10 گھنٹے 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے بھی کام ہوتا ہے. کسی فیکٹری میں اوور ٹائم نہیں. آپ میڈیا والے ہیں, آپ گریک میں پورے میں جا کر دیکھ لیں, کسی بھی جو نان کی فیکٹری ہے اس میں اوور ٹائم نہیں ہے. ایک ود فیکٹری ہماری ہے, اگر زیادہ کام کرے تو اوور ٹائم نہیں ہے. جو اس کی
طے کی گئی ہے دیہڑی وہی اسے ملنی ہے. اچھا چاہے 12 گھنٹے کرے چاہے 10 گھنٹے کرے 20 گھنٹے بھی کرے. لیکن ایک واحد ہماری ایک فیکٹری ہے جس میں ہمارا اصول ہے کہ جب وہ 8 گھنٹے سے اوپر کام کرے گا اس کا اوور ٹائم شروع ہو جائے گا. اس میں وہ خرابی بھی ہو جاتی ہے, سارے معاملات ہوتے ہیں. لیکن یہ ہمارا کام ایسا ہے کہ جتنے آرڈر ہوتے ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں جتنے گھنٹے بھی لگے. لیکن ایک وائڈ فیکٹری 20 میں سے ایک فیکٹری ہے صرف, باقی سب گریک والے ہیں. میں نے پارٹنرشپ کی ہے اس کے گریک کے ساتھ, لیکن ایک وائڈ فیکٹری ہماری ہے جس میں 8 گھنٹے کے بعد اوور ٹائم. چلے بڑی اچھی خبر ہے, اور یہ خبر تو مستند تبھی ہوگی جب آپ کی کسی مزدور سے پوچھا جائے گا کہ آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. یہ میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, 20-22 لڑکے کام کرتے ہیں اور وہ ابھی ادھر ہی ہیں. آپ جس سے مرضی چاہے پوچھ سکتے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے سنا اگر سچ بولیں گے تو چھٹی تو نہیں ہو جائے گی صبح کام سے, اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزا دے. دیکھیں یہی ایک رول ماڈل ہے, اس کو بننا پڑے گا. جب تک آپ دوسرے مزدور کا خیال نہیں کریں گے, پھر آپ بطور مزدور جب اپنے لیے حق مانگتے ہیں تو اس وقت پھر آپ کو ایک احساس ہونا چاہیے کہ یار میں نے بھی کسی کو حق دینا ہے. اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے کہ جو ہمارے لوگ جن کا میں نے بھی پہلے ذکر کیا کہ جو لوگ غصب کر رہے ہیں, وہ تو کنفرم ہے نا کہ کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر رہے, وہ تو ایک الگ شعبہ ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بیچارے اس وقت نہ ان کے پاس رہائش ہے, نہ ان کے پاس خوراک ہے. میں نے گزشتہ ایک پروگرام کے اندر لوگوں کو, سڑکوں پر سوئے ہوئے لوگوں کو, پاکستانی لوگوں کو کور کیا تھا اور ان کی کوریج کر کے میں نے پروگرام چلایا تھا. تو ایسے لوگ جو اس وقت یونان کے کرائسس کی وجہ سے بالکل بے یار و مددگار ہو چکے ہیں, بالکل مکمل طور پر بے یار و مددگار ہو چکے ہیں. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں, نہ ہماری کوئی ایسی کمیونٹی کا کوئی ایسا ادارہ ہے, نہ ہی ہماری یونان کی جو فلاحی تنظیم ہے وہ بھی اتنا زیادہ کھانا ایک وقت کا دیتی ہے صرف, لیکن ہر بندے کو نہیں کر رہی. تو کوئی ایسا لایا عمل آپ کی نظر میں ہو کہ ہمارے کم از کم جو پاکستانی لوگ ہیں ان کو کم از کم ہم لوگ تھوڑا سا سپورٹ کر کے جو آ رہے ہیں ان کو یا سنبھالیں یا ان کو واپس آنے مدد دیں. کچھ ایسی سوچ آپ کی بطور تنظیم یا بطور سیاسی جماعت, آپ جو بھی سمجھ لیں. 2 ماہ پہلے کی بات ہے, میرے پاکستان جانے سے پہلے میں رات کو آفس میں گیا ہوں 12 بجے. تو فیس بک پر میں نے دیکھا ایک ویڈیو چل رہی تھی جس پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہمیں, وہ ویڈیو انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی ویڈیو. وہ کہہ رہے تھے 3-4 لڑکے تھے جنہوں نے وہ ویڈیو بنائی. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے. وہ 2 لڑکے بیمار تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بیمار ہیں, ہمارے پاس, ہم سب کے پاس گئے ہیں. جو ادھر نامور شخص ہے نا, شخصیات, میں اب ان کا نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے نام بھی لیے ہوئے. تو میں نے کہا, میں نے نیچے نمبر دیا. آپ دیکھ دو کہ نام لینا ذرا پبلک کو پتہ چل جائے گا نا, ووٹ کم ہو جائیں گے. میں نے نیچے نمبر دیا. میں نے کہا آپ مجھ سے رابطہ کریں. 5 منٹ بعد کال آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ نے نمبر نیچے دیا. میں نے کہا نمبر دیا, آپ کدھر ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم وکٹوریا پلتیا میں. 2 ہمارے ساتھی ہیں, کل ایک نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے. استغفر اللہ. میں نے پوچھا کتنے ساتھی ہو آپ؟ وہ کہتے ہیں ہم 20-25 ہیں. میں نے اسی ٹائم گاڑی نکالی فیکٹری سے, سیدھا میں وکٹوریا پلتیا رات کو 12 بجے گیا. ان سے میں نے ملاقات کی ہے, کر کے میں نے ان سے پوچھا کیا مسئلہ, کیا پرابلم ہے. انہوں نے کہا ہمیں جی کھانا نہیں ملتا, ہماری رائش کا بندوبست کریں. میں واپس آیا ہوں. صبح میں نے دوستوں سے بات کی ہے, کھانا بنوا کے لے کے گئے ہیں, ان کو کھانا دیا ہے. جس کو میڈیسن کی ضرورت تھی اس کو میڈیسن لے کے دی ہے. میں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ اگر ہم جتنی کمیونٹی ادھر ہیں, ایک میں ہوں 50-60 ہزار کے قریب ہے, اگر ایک میں کوشش کرتا ہوں, اسی طرح 50-60 جو دوسرے ہیں وہ بھی میرے ساتھ مل کر کوشش کریں تو 1,20,000 بن جاتے ہیں. اگر 1,20,000 کوشش کرے ان حالات کو ٹھیک کرنے کا, مزدور جو آ رہے ہیں جن کو کوئی پرابلم ہے, کوئی پریشانی ہے, ان کا حل ہو سکتا ہے بآسانی, آسان طریقے سے ہو سکتا ہے, لیکن کوشش کی ضرورت ہے. نہیں تو اس کو آپ نے ایک جگہ اس سارے پروگرام کو سینٹرلائز کرنے کی کوشش نہیں کی, چونکہ آپ ویسے بھی متحرک رہتے ہیں مختلف معاملات کے اندر, تو اس ایشو کے اوپر آپ سب کو جمع کر کے اس پہ کوشش کر سکتے تھے. جی میں نے وہ جب یہ مسئلہ بنا, پھر وہ ساتھی جو تھے انہوں نے کچھ نے آگے جانا تھا, پھر میں نے ان کی ٹکٹیں کروائی. جنہوں نے آگے جانا تھا وہ آگے چلے گئے, کچھ جو بیمار تھے ان کو میڈیسن لے کے دی, وہ ٹھیک ہو گئے, وہ بھی آگے چلے گئے. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ایک میٹنگ بلا کر اس موضوع پر بات کی جائے کہ جو مزدور کے حقوق ہیں, یا جو بھی ہمارے نئے لوگ آ رہے ہیں جن کو کوئی مسئلہ رہائش نہیں ہے, کھانے کی پرابلم ہے, پیپروں کی پرابلم ہے, کوئی پولیس کی پرابلم ہے, ہمیں چاہیے کہ ان کی مدد کرنی. دیکھیں نا, اصل تو شریعت یہی ہے نا. جی, آپ اپنے مساجد کے لیے, اپنے جو
پیر خانے ان کے لیے اور اپنے تہواروں کے لیے آپ اتنے کام کرتے ہیں, اتنے پروگرامز کرتے ہیں, اتنے خرچے بھی کرتے ہیں, تو کم از کم ایک ایسا پلان بھی ہونا چاہیے کہ جو ہمارے غریب لوگ, مزدور لوگ ہیں, کم از کم ان کی فلاح کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہم لوگ اپنا حصہ ڈال دیں. سارے مسائل تو ہم لوگ حل نہیں کر سکتے, لیکن کچھ نہ کچھ حصہ ڈال دیا جائے تاکہ وہ لوگ بے یار و مددگار سڑکوں پر نہ پڑے رہیں. اور اچھا یہ میں چاہوں گا کہ جس طرح یورپ کا احاطہ ہم نے کیا, پاکستان کا بھی ہم نے احاطہ کیا, اور ان لوگوں کی بھی بات ہم نے کی کہ جو بے یار و مددگار اس وقت ہیں, لیکن پاکستان سے لازمی طور پر صرف وہی حضرات اس وقت پاکستان سے آ رہے ہیں کہ جو وہاں پر مزدوری کرنے سے قاصر ہیں, جن کو نہیں مل رہی یا نہیں کرنا چاہتے, اور یہاں پر آ کے وہ بہت زیادہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, یہاں کے قوانین بدلنے کی وجہ سے بھی اور معاشی حالات بدلنے کی وجہ سے بھی. ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں, جو آ رہے ہیں یا ترکی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا پاکستان سے آنے کے لیے پر توڑ رہے ہیں, یا یہاں پہنچ کر بارڈروں میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں. وہی اگر ہر انسان کوشش کرے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی تو انشاءاللہ ہو سکتی ہے. کوئی ایسا کام ہی نہیں جو دنیا میں نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مشکلات, جو بھی پرابلم بنائی ہے, اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا. اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں. جو نئے آ رہے ہیں, جن کو کوئی پرابلم ہے, ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا ادھر, ہمیں چاہیے کہ ان کی ہیلپ کر لیں. اگر ان کی مدد کریں, ہیلپ کریں, جو ان کو پرابلم ہے, کسی کو کام کی ہم تلاش کر کے دیں کام. اگر کسی کو کوئی پولیس کا مسئلہ ہے, اس کا مسئلہ حل کریں. اگر کسی کو کھانے کی پرابلم ہے, اس کو کھانا کھلائیں. کسی کو رہائش کا مسئلہ ہے, اس کا رہائش کا بندوبست کر دیں. اچھا شاہد صاحب یہ فرمایا جو کہ وقت ہمارا محدود ہے, یہ تو ساری باتیں جنرل ہماری ہو گئی. پاکستان کے اندر اس نظام کو, مزدور کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا آئیڈیاز ہیں کہ جو ہماری حکومتیں ہیں, جو ہمارے سیاستدان ہیں, جو ہماری اہم شخصیات, وہ اس بات پر غور کریں, صرف تقریریں نہ کریں, صرف پروگرام نہ کریں, دعوتیں نہ کریں, بلکہ مزدور کے لیے کیا پالیسی اپنائی جائے کہ مزدور جو ہے وہ خوشحالی کی طرف آئے؟ جو قانون ہمارا پاکستان کا قانون ہے نا, وہ چاہیے جو گورنمنٹ ہے اس پر عمل درآمد ہو. قوانین تو موجود ہیں, جی بالکل, مزدور کے قوانین تو پوری دنیا میں موجود ہے, اس پر عمل درآمد ہو, لیکن سوشل سیکورٹی نہیں ہے نا, جی جو مین چیز ہے, جس کی وجہ سے لوگ پوری زندگی کی جمع پونجی ایک مہینے میں یا 2 مہینے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر کسی فرد کو اگر کینسر کا یا کسی بڑے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی پوری زندگی کی پونجی چلی جاتی ہے 1-2 مہینے کے اندر. تو اس کے لیے کیا سمجھتے ہیں آپ, کہ کیا رائے دیں گے آپ گورنمنٹ کو؟ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں, مزدور ہیں, ان کے لیے ہاسپٹل بنائے جائیں. اب سکول دیکھ لیں, تعلیم نہیں ہے ہمارے ملک میں محفوظ نہیں ہے تعلیم. جو پرائیویٹ سکول بن رہے ہیں ان کی فیسیں اتنے ہیں, عام جو مزدور ہے اس کا بچہ سکول نہیں جا سکتا. اور جو ہمارے سرکاری سکول ہیں ان میں سکولوں میں بھینسیں ہیں, جتنے وہ چیئرمین جو بن جاتا ہے وہ سمجھتا ہے بس یہ سکول میرا ہے, اب سکول میں جو کچھ میں کہوں گا وہی ہوگا. ماسٹر جو ہیں وہ گھر سوئے ہوتے ہیں, تنخواہ وہ جاتے ہیں, مہینے کے بعد لے آتے ہیں, اور بھینسیں ادھر جو چارہ کھا رہی ہیں. سب سے زیادہ ہمارے پاکستان میں کمی ہے تو تعلیم کی, شعور کی, بیداری کی. ہمیں چاہیے کہ قوم کو جگانا, قوم اگر بیدار ہو جائے, قوم کو شعور آ جائے, قوم کے پاس تعلیم ہو, ہمارے تعلیمی ادارے ٹھیک ہو جائیں, ہماری پولیس ٹھیک ہو جائے, گورنمنٹ کے ادارے ٹھیک ہو جائیں. الحمدللہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے نا, تعلیم, گورنمنٹ کے ادارے جتنے بھی ہیں یہ سب ٹھیک ہو جائیں, قانون ٹھیک ہو جائے, تو الحمدللہ ہمیں کسی چیز کی کمی باہر آنے کی ضرورت نہیں, ہمیں ادھر آ کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو بزنس ادھر کر رہے ہیں, اگر لائٹ ہو, آج کروڑوں کا بزنس ادھر لوگ کر رہے ہیں, اگر لائٹ ہو ہمارے ملک میں, سہولت ہو ہمارے ملک میں, تو ہم بیوی بچے رشتہ دار سب چھوڑ کر ادھر کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں سہولت نہیں ہے, ہم محفوظ ہی نہیں ہیں, ہماری سیکورٹی نہیں ہے پاکستان میں. آپ ایسے جس طرح ادھر ہم گھومتے ہیں رات کو, آپ رات کو باہر نہیں نکل سکتے. ہمارا اپنا ملک ہے, مسلمان ملک ہے, ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے. ہمیں زیادہ سہولت ادھر ملنی چاہیے, لیکن ادھر نہیں ملتی. پاکستان میں وہی ہے, جو بھوکا ہے اس کو دیتا کوئی نہیں ہے, اور جو کھا رہا ہے اس کو دیکھ کوئی نہیں سکتا, قانون نہ ہونے کی وجہ سے, یا قانون پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے. ناظرین, بات وہیں پر آ کر ختم ہوتی ہے جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی, کہ جب تک مزدور سے مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ بندہ جو بیلچہ یا گیندی لے کر کام کرتا ہے, بلکہ ہر وہ شخص جو محنت کرتا ہے, جب تک اس کے بنیادی حقوق اس کی دہلیز تک فراہم نہیں کیے جائیں گے, اور لازمی طور پر یہ کام صرف حکومتیں ہی کر سکتی ہیں, کسی عام آدمی کے بس کا روک نہیں ہوتا. اس طرح چوہدری صاحب نے فرمایا کہ ہم اگر بطور ذمہ دار کسی کو دینا بھی چاہیں تو ہم پر حکومت کے اتنے بار آ جاتے ہیں کہ ہم نہیں دے پاتے. اس لیے لامحالہ اس بات کا عہد کیا جانا ضروری ہے اس وقت سن 2016 میں جدید دنیا کے اندر. آج جب ہم یوم مزدور منا رہے ہیں تو ہمیں اس بات کو کم از کم تھوڑی سی شرم کے ساتھ اس بات کا وعدہ ضرور کرنا چاہیے
کہ ہم کوشش کریں کہ جہاں ہم اپنی بہتری کے لیے پارلیمنٹ کے اندر ترامیم بھی کر لیتے ہیں، جہاں ہم اپنی بہتری کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر بھی ہو جاتے ہیں، بہت سارے تماشے دیکھتی ہیں سیاسی جو نگاہیں ہوتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ ایک وقت میں جو دو جماعتیں جو دشمن ہوتی ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے ایک جگہ بیٹھ بھی جاتی ہیں، تو پھر کیوں یہ تمام جماعتیں، پھر کیوں یہ تمام سیاسی لوگ، یہ مذہبی لوگ اور یہ سارے اختیارات والے لوگ ان مزدوروں کے بارے میں نہیں سوچتے اور ان مزدوروں کے لیے کسی ایک جگہ پر جمع نہیں ہوتے اور ان کے حقوق کے لیے کوئی ایسا قانون نہیں بناتے کہ مزدور بالآخر ترقی کرتا کرتا ایک خوشحال انسان بن جائے؟ امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں اگر ہم رفتہ رفتہ دنیا کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے تو رفتہ رفتہ جہاں ہمارے دین کا پیغام ہے وہاں اس دنیا کا بھی پیغام ہے کہ مزدوروں کا اس کا حقوق دے جائے۔ لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر حکومتوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے وہیں پر ان مزدوروں کو بھی تھوڑا سا جاگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جو اختیارات والے لوگ ہیں وہ بالآخر کم ہیں، اور جو مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، جو محنت کرنے والے لوگ ہیں، جن کی وجہ سے اس دنیا کا حسن قائم ہے، جن کی وجہ سے اس دنیا کا پورا نظام چل رہا ہے اور جن کی محنت کی وجہ سے سارے ادارے فعال ہیں اور کام کر رہے ہیں، ان کی تعداد بالآخر زیادہ ہے۔ اور اس زیادہ تعداد کو جب تک شعور نہیں آئے گا، جب تک وہ اٹھیں گے نہیں، جب تک وہ اپنے حقوق کی بات نہیں کریں گے، تب تک اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت گھر آ کے آپ کو تمام فیسلٹیز دے دیں گی اور آپ کے حقوق آپ کو دے دیں گی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم حقوق کی جنت میں رہنے والی بات ہوگی۔ ہمارے مہمان جناب چودھری شاہد نواز بڑائی صاحب، صدر سنی تحریک یونان، آپ کا بہت شکر ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، اپنے میزبان کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔